بی بی کو، سیدہ کو اللہ نے صابرہ پایا. اور کیسے صابرہ پایا؟ جب بھی محراب عبادت میں بی بی کھڑی ہوتی ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں آ جاؤ آ جاؤ، انظروا الی امتی. جب بھی قامت فی محرابہا، محراب عبادت میں بی بی کھڑی ہوتی ہیں، خدا ندا دیتا ہے لملائکت، یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمہ، آؤ دیکھو تم بھی پاؤ جو میں نے پایا ہے. مجھے پہلے علم تھا، میں نے پہلے پایا ہوا تھا، دیکھو میں نے کیا گوہر پایا ہے، میں نے کیا گوہر بنایا ہے. سیدت امائی قائمتا بین یدی ترتعد، خدا نے صابرہ پایا ہے. اس پر میں مفصل بولنا چاہا تھا لیکن رہ جائے گا آگے ہماری بحث، اس لیے اسے میں نے حذف کر لیا صبر کے موارد کو، کہ کن کن چیزوں پر جناب سیدہ نے صبر کیا. اور مخصوصاً دفاع امامت میں، دفاع ولایت میں جو سیدہ کا صبر ہے، وہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ امیر المؤمنین خود نہیں کر سکتے تھے. جو کام ذوالفقار حیدری نہیں کر سکتی تھی، اس کام کو صبر سیدہ نے کیا ہے. دفاع امامت خود امیر المومنین کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ خود چل کے آنا ہوتا ہے، وہ کعبے کی طرح ہے. مثلہ مثل الکعبہ، مثل امام مثل کعبہ ہے. خود اگر حملہ کرتے، چھینتے، لڑائی کر کے لیتے، احتجاج کرتے تو کہتے علی چاہتا تھا امام بن جائے، خلیفہ بن جائے. دو لوگوں میں اختلاف تھا، ایک علی تھا، ایک دوسرے لوگ تھے، یہ جیت گئے یہ ہار گیا. دفاع نہیں ہوتا تھا. سلمان و بوذر و مقداد بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کو تو مار کے خاموش کرنا مسئلہ ہی نہیں تھا. کہتے تھے جن نے مار دیا، سلمان کو مار دیا، مقداد کو مار دیا. نہ ہی ان کی یہ اہلیت تھی، نہ یہ ظرفیت تھی. کوئی کیا جانے سلمان کیا ہے، اس کے باوجود کہہ رہا ہوں سلمان کی یہ ظرفیت نہیں ہے کہ وہ دفاع ولایت کر سکے. اور اس راہ میں، دفاع ولایت کے راہ میں، سلمان کو بھی تازیانہ لگا ہے. اور کہتے ہیں، میں نے پڑھا نہیں ہے، علماء سے سنا ہے کہ جو تازیانہ لگا سلمان کو، وہ ایک لمحے کے لیے سلمان کے ذہن میں خیال آیا کہ علی اگر چاہے، جس کے پاس ذوالفقار بھی ہے، اسم اعظم بھی ہے، اگر چاہے تو خود اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے، خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. میں کیوں آگے جاؤں؟ ایک لمحے کے لیے سلمان کے ذہن میں یہ خیال آیا، وہاں سے تازیانہ آیا، سلمان بیدار ہو جا. بیدار ہے انسان یا بیدار نہیں ہے؟ ایک یہودی نے جب دیکھا امیر المؤمنین کے گردن میں رسی ہے اور انہیں کھینچ کر مسجد کی طرف لے جایا جا رہا ہے، وہ یہودی وہیں اسلام لے آیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا کہ تو خیبر کے دن اسلام نہیں لایا، جب علی نے دروازہ خیبر کا اکھاڑا تھا، تمام خیبر و یہودیوں کو جب شکست دی، اس دن اسلام نہیں لایا. آج یہ جب قیدی بنا کر اس کو لے جایا جا رہا ہے تو اسلام لاتا ہے. کہاں؟ آج مجھے حقانیت کا پتہ چلا ہے. یہ جو صاحب ذوالفقار ہے، اگر یہ چاہتا، تب جب خیبر کا در اکھاڑ سکتا ہے تو یہ چند لوگ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ خیبر کا در بھی للہ اس نے اکھاڑا تھا، آج بھی یہ للہ ساکت ہے. آج اگر یہ خاموش ہے تو یہ بھی للہ ہے. اور صبر فاطمہ، احتجاج فاطمہ جو آج تک قائم ہے، ختم نہیں ہوا ہے. قبر فاطمہ مخفی ہے اور یہ احتجاج ہے، یہ خاموش احتجاج ہے، بلند ترین خاموش احتجاج، جو کہ صبر کے نتیجے میں جناب فاطمہ سیدۃ نساء العالمین کو عنایت ہوا ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصبر. یہ جو صبر کے پہاڑ ہیں، یہ صبر ہمیں بھی درس دے رہے ہیں. علیکم بالصبر
فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. آپ کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، کیمرے پہ جن لوگوں کے لیے جا رہا ہے کہ صبر اور ایمان کی جو نسبت ہے وہ سر اور بدن کی ہے. لا خیر فی جسد لا رأس معہ. جس جسد کے ساتھ سر نہیں ہے وہ کوئی خیر، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، وہ تو زندہ ہی نہیں ہے، وہ تو لاش ہے. ولا ایمان وفی ایمان لا صبر فیہ. لا خیر اس کے ساتھ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. جس ایمان کے ساتھ صبر نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا ہے. ہمیں بھی اپنی زندگی میں جتنا ہو سکتا ہے ہم بھی صبر پیشہ ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو مشکلات ہیں، ہمیں جو آزمائشیں ہیں، ان تمام آزمائشوں اور ابتلا میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے اس وقت کچھ ہو جائے. جناب سیدہ نے اس وقت جو عمل کیا وہاں موقت انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. 40 دن تک گھر گئی ہیں لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. لیکن آج انسان دیکھے کون کامیاب ہے. امام حسین کو کربلا میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن آج یزید داخل دشنام ہے اور حسین علامت فتح ہے. اگر صبر کرو، استقامت دکھاؤ. خدا کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ، یقیناً ہماری مدد تمہیں شامل حال ہوگی. لیکن اس کے لیے صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے. کتنا انتظار؟ جب رسول کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب پکار اٹھے کہ یہ نصر اللہ کب آئے گی، متی نصر اللہ. سب کچھ ہو گیا، کفار نے سب کچھ لے لیا، ساری طاقتیں، سارا سرمایہ، سب کچھ ان کے ہاتھ میں چلا گیا. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ صبر کرو. اِنَّا لَنَنصُرُ. تم اپنے حق کی بات کرو، تم تبلیغ کرو. یہ نہ دیکھو کتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں. یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے. اللہ کی نصرت آئے گی صبر کے نتیجے میں. ہو سکتا ہے تمہاری زندگیوں میں تبدیلیاں نہ آئیں، لیکن یہ جو کلمات حق آپ کے دہان مبارک سے نکلے گا، یہ زندہ کلمات اگر ہوں تو یہ زندہ رہیں گے اور اس کی زندگی سے آپ بھی زندہ رہیں گے. حق ہمیشہ زندہ ہے، حق کا ہمیشہ بول بالا ہے.